تیسری بات نوٹ کیجئے گا، وقت کی خاصیت یہ ہے کہ وقت تنگی داماں کا شکار ہے، بہت تھوڑا وقت، چاہے انسان جتنا بھی عمر اس کی گزر جائے، جتنی مرضی لمبی عمر ہو، لیکن وہ تھوڑا ہے. جیسے عربی کا شاعر کہتا ہے وَإِذَا كَانَ آخِرُ الْعُمْرِ مَوْتًا فَسَوَاءٌ قَصِيرُهُ وَالطَّوِيلُ. جب زندگی کا آخر موت ہی ہے تو چاہے لمبی ہو تھوڑی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، آخر اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے. اور نبی اسلام نے فرمایا اعمار امتی بین 60 الی 70، میری امت کی عمریں جو ہیں 60 سے 70 کے درمیان ایوریج عمریں ہیں، جو اس سے وَأَقَلُّهُم مَّن يَجُوزُ ذَلِكَ، بہت تھوڑے ہوں گے جو اس سے زائد عمر گزاریں گے. تو وقت انسان کے پاس بہت تھوڑا ہے، زندگی کی سمجھ آنے لگتی ہے تو بلاوا آ جاتا ہے. اس لیے ضروری یہ ہے کہ انسان کو جو وقت ملا ہے اس میں اللہ کو راضی کرے، اور یہ ہے کہ اپنے آپ کو جنتی لوگوں میں شامل کرے. تو یہ چند باتیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں وہ وقت کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہیں، وقت کی امپورٹنس کو ظاہر کرتی ہیں کہ انسان کو جو ٹائم ملا ہوا یہ بڑا قیمتی ہے. اور جو میں نے شروع میں آپ کے سامنے آیت رکھی ہے اس کو ذرا دوبارہ لے آئیے، اس کی روشنی میں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ وقت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. تو نعمت کو ضائع کرنے والا کون ہوتا ہے؟ نہ شکرا. نعمت کو ضائع کرنے والا نہ شکرا ہوتا ہے. اور امام ابو حازم سلمہ بن دینار کہتے ہیں کل نعمت لا تقرب من اللہ فہی بلیہ، ہر وہ نعمت جو انسان کو اللہ سے دور کر رہی ہو وہ آزمائش ہوتی ہے، وہ نعمت نہیں ہوتی. انسان کو وقت ملا ہوا ہے اور وہ اللہ سے دور ہوتا جا رہا ہے، دور ہوتا جا رہا ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے، آزمائش ہے، نعمت نہیں ہے. اور ایک امام نے کہا کل نعمت لا تزیدک الا فی معصیہ فہی نقمہ، ہر وہ نعمت کہ جس کی وجہ سے انسان اللہ رب العزت کی نافرمانی دن بدن کرتا جا رہا ہو، بجائے کہ اطاعت کی چیزوں میں وقت گزارے وہ نافرمانی میں وقت گزار رہا ہے، گناہوں کے اندر. فَهِيَ نِقْمَةٌ وَلَيْسَتْ نِعْمَةٌ، وہ اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے، اس پر نعمت نہیں ہوتی، وہ نعمت نہیں ہوتی. اس لیے جو شخص وقت کو ضائع کر رہا ہے وہ اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار رہا ہے. جیسے امام سیف علی یمانی رحمہ اللہ کہتے ہوتے تھے ان من علامت اعراض اللہ عن العبد، اگر کسی شخص پر اللہ ناراض ہے نا تو اس کی سب سے بڑی علامت یہ ہوتی ہے ان یشغلہ بما لا ينفعہ، کہ اللہ اس کو فضولیات میں مصروف کر دیتا ہے، فضولیات میں، گناہوں میں، اور ایسی چیزوں میں جن کا اس کو فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. اور ایک عالم نے کہا کہ من علامت المقت ضیاء الوقت، اللہ کی ناراضگی کی دلیل یہ ہے کہ انسان اپنے وقت کو ضائع کرے. اور بعض لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں بیٹھے ہیں موبائل پہ، سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہیں، سکرولنگ کیے جا رہے ہیں، گھنٹوں گزر جاتے ہیں، کوئی پرواہی کوئی نہیں کہ کتنا بے دریغ ہم اپنے وقت کو جو ہے وہ ضائع کر رہے ہیں. اور جو شخص وقت کو اس طرح ضائع کرتا ہے نا، اس سے اللہ کا سوال بھی ہے. پر میں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں فضول پیدا کیا، بے مقصد پیدا کیا، وانکم الینا لا ترجعون، اور تم ہمارے پاس واپس لوٹ کر نہیں آؤ گے. فتعال اللہ الملک الحق، اللہ پاک ہے ایسی چیزوں سے کہ اللہ کسی انسان کو جو ہے وہ اس طرح فضول پیدا کرے، بیکار پیدا کرے. ہر انسان کی زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے.